جو پیدا ہوا اسے مرنا ہے، جو آیا اسے جانا ہے، اور دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارے مرنے کا وقت طے ہونا نہیں ہے، ہو چکا، ہمیں نہیں پتا۔ مرنے والے بوڑھے نہیں، جوان بھی، بیمار نہیں، تندرست بھی، غریب نہیں، امیر بھی، فقیر نہیں، سردار بھی۔ اور مرنے کے بعد غسل دینے والا جو تختہ ہوتا ہے وہ سب کا ایک ہے، کفن سب کا ایک ہے، قبر کا سائز سب کا ایک ہے۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، ترنت اشارے پہ گاڑی روک لی، سبق اشارہ آیا تو گاڑی نہیں چلا رہا ہے، لوگوں نے شور مچایا گاڑی چلاؤ، وہ ہل ہی نہیں رہا، ہلا کے دیکھا تو وہ ڈرائیور فوت ہو چکا ہے، پتہ نہیں کب چلے گا۔ مرنے کے بعد پھر یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم۔ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ صاف صاف بات اللہ نے فرمائی، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی بادشاہت پہ زندگی ہو یا جیل کی کوٹری میں زندگی ہو، مزدور ہو، سردار ہو، مر کے جنت میں دیا کامیاب ہے، اور خدا نخواستہ مر کے جہنم میں گیا ناکام ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کی مانے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں بھائیو، تیسرا کوئی نہیں۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، دو طریقوں میں سے ایک طریقے پہ چل رہے ہیں، یا رب چاہی زندگی یا جی چاہی زندگی۔ رب چاہیے اللہ کی ماننا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکم پر چلنا، شریعت کا پابند بننا، سنت کا پابند بننا، اعمال کا پابند بننا۔ اور دوسرا طریقہ جی چاہیے، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنی چاہت، جو رواج، جو فیشن، جو ماحول وہ کر رہے ہیں۔ اب دونوں کا ٹھکانا اللہ نے صاف بات کی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صاف بات، جب قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا، اس دن انسان یاد کرے گا، میں دنیا میں کیا کر کے آیا، سچ بولتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، حیات والی زندگی تھی یا بے حیائی والی زندگی، عدل کرتا تھا یا ظلم کرتا تھا، حلال تھا یا حرام کھاتا تھا، لوگوں کا حق دیتا تھا یا حق دباتا تھا۔ ہاں، زندگی ساری ریل بھول جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، نافرمانیاں کی، جی شاہی زندگی اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش اور اپنے تجربے پہ زندگی گزاری۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو ترجیح دی، دنیا بن جائے، گھر بن جائے، کاروبار بن جائے، عہدہ مل جائے، حکومت مل جائے، وزارت مل جائے، کوئی اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں، کوئی شریعت کی پرواہ نہیں۔ وآثر الحیاة الدنیا، دنیا کو ترجیح دی، فإن الجحیم هی المأویٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جس کو ہر وقت یہ احساس تھا مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ بتاؤ زندگی کہاں گزاری، بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، بتاؤ آنکھوں سے کیا دیکھا، زبان سے کیا بولا، کان سے کیا سنا، یہ زندگی کہاں گزار کے آئے۔ ہر وقت اس کو احساس تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
تو جنت اس کا ٹھکانا ہوگا. آج اللہ کی مانے، آج اللہ کو راضی کرے. اللہ فرما رہے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. ہاں، دودھ کی نہریں، واہ، جنت کیا ہے؟ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں. اللہ فرما رہے ہیں، مولوی صاحب نہیں. ہاں، اللہ فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا 4 اعلانات ہوں گے جنت میں، 4 اعلانات. زندہ رہو گے، موت نہیں. جوان رہو گے، بڑھاپا نہیں. خوش رہو گے، کبھی غم نہیں. تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں. ہاں، لاکھوں سال گزر گئے، کوئی سر میں درد نہیں. کروڑوں سال گزر گئے، کوئی سر کے بال سفید نہیں. ہزاروں صدیاں گزر جائیں گی، کبھی کوئی پریشانی نہیں، کوئی موت نہیں. 33 سال کی عمر تقریباً ملے گی. لاکھوں سال گزر کے عمر 33 سال. واہ واہ، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، سونے چاندی کے محلات. ہاں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جا رہے، دیکھا ایک نوجوان ہے، محل بنانے کا ارادہ ہے. مستری اکٹھے ہیں اور انہیں ہدایات دے رہا ہے، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا. مالک دیدار مان لگے، اوہ کتنا خوبصورت نوجوان، یہ کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ دنیا کے پیچھے، آخرت سے غافل، جنت سے غافل. کاش یہ نوجوان جنت کا نوجوان بنے. یہی تبلیغ ہے. کیسے سارے سردار جنت میں جائیں، سارے وزیر جنت میں جائیں، سارے غریب جنت میں جائیں، سارا علاقہ، سارے. یہ تبلیغ ہے، یہ اجتماع کس لیے ہے کہ سب جہنم سے بچے، سب جنت کی طرف جائیں. تو فرمایا کاش یہ نوجوان جنت کا نوجوان بنے. اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا. اس نے پہچان لیا کہ یہ تو مالک بن دینار، اللہ کے بڑے ولی بزرگ. حضرت آپ کیسے آئے؟ کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہ حضرت محل بنانا ہے. محل کتنا پیسہ لگاؤ گے؟ کہ اتنے لاکھ دینار لگاؤں گا، محل بناؤں گا. تو میں دیکھا جتنا پیسہ تم نے محل کے بنانے پر لگانا ہے، اگر تم مجھے دے دو نا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے مال کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں مال دے کر دوں. اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، گارا اس کا مشک کا ہوگا، اور گھاس اس کی زعفران کی ہوگی، اور کنکر اس کے موتی اور یاقوت ہوں گے، اور اس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، اور کبھی پرانا نہیں ہوگا، اور کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا. اور اس مال کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے، اس مال کو بنانے والا خود اللہ ہوگا. بولو. فرمایا تمہیں دنیا کا مال چاہیے کہ جنت کا مال چاہیے؟ عقل مند تھا، بے وقوف نہیں تھا کہ جاؤ جاؤ مولوی صاحب زیادہ باتیں نہ کرو، ہمیں سارا پتہ ہے. انہوں نے کہا حضرت مجھے مہلت دیں، میں رات کو سوچوں گا، غور کروں گا، صبح جواب دوں گا. رات کو امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے ہاتھ اٹھائے، اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہ اس نوجوان کی رہنمائی فرما اور اس کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ آتا. تبلیغ بھی یہی ہے نا، دن میں ایک کے پاس جاؤ، بھائی جا کے سمجھاؤ اور رات کو دعا مانگو، اللہ سب کو ہدایت دے. صبح اس کے پاس گئے، وہ انتظار میں تھا. پوچھا کہ بیٹا کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا حضرت بات تو کی ہے، اگر میں سارے پیسے آپ کو دوں جو میں نے محل کے بنا لگانے تھے، آپ مجھے جنت میں اللہ سے محل لے کر دیں گے؟ میں بات تو کی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہت سے پراگندہ بالوں والے، غبار آلود چہرے والے کسی کے دروازے پہ جائیں تو دھتکار دیے جائیں، لیکن اللہ کے ہاں اتنا ان کا مقام ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت میں محل لے کر دوں گا. وہ اندر گیا، دراہیم اور دنانیر کی بوری اٹھائی، لا کے مالک بن دینار نے سامنے رکھی اور کاغذ قلم دیا، حضرت پرچہ لکھ دیں، بات پکی ہو جائے. شریعت کا مسئلہ ہے، جب لین دین کا معاملہ کرو تو کیا کرو؟ بولو بھائی، بولو. جب لین دین کا معاملہ کرو تو کیا کرنا چاہیے؟ لکھت پڑھت. یہ نہیں کہ میرا چاچا ہے، میرا باپ، میرا تایا ہے یا میرا دوست ہے، نہ کوئی بھی ہو، لکھت پڑھت. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. گواہ ڈالو گی تو لکھت پڑھت ہوئی. لکھا یہ اقرار نامہ ہے مالک بن دینار کی طرف سے اس نوجوان کے لیے، دنیا کے اس مال کے بدلے اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا. پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا، دراہیم لے کر واپس آئے اور شام تک سارے کے سارے دراہیم دنانیر اللہ کے راستے میں خرچ کر. ابھی 40 دن نہیں گزرے اس واقعے کو، فجر کی نماز پڑھائی،
مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے تو دیکھا محراب میں ایک پرچہ پڑا ہوا ہے. وہ پرچہ اٹھایا کہ یہ وہی رکا تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا اور ویسا نہیں اس سے بھی اچھا محل دے دیا. مالک بن دینار حیران ہوئے. اس کے گھر پہنچے. پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. پوچھا اس نے کوئی وصیت کی تھی کہ جی ہاں ایک حکم دیا تھا اس نوجوان نے مرنے سے پہلے اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کر دینا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے پرچہ نکالا. کیا یہ وہ پرچہ ہے جو تم نے اس کے قبر میں رکھا تھا اس کے کفن میں رکھا تھا؟ وہ حیران پریشان کہ حضرت یہ رکا آپ کے پاس کیسے آیا کہاں سے آیا؟ یہ رکا تو ہم نے اس کے کفن میں رکھا اور اس کو دفن کر دیا منو مٹی ڈلے. یہ پرچہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو مالک بن دینار نے سارا قصہ سنایا کہ کیا واقعہ ہوا تھا. ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا. حضرت جتنے دراہم مجھ سے لیے تھے اس سے ڈبل میرے سے لے لو. مجھے بھی پرچہ لکھ کے دے. اب نہیں اب معاملہ نظر آ گیا مشاہدے میں آ گیا. اور قیمت کب تک ہے؟ جب تک بولو بھائی جب تک نظر نہ آئے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل دیکھے مانو. جنت ہے جہنم ہے قیامت ہے آخرت ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے حساب کتاب ہے اللہ ہے فرشتے ہیں اللہ دیکھ رہا اللہ سن رہا چارت سے زیادہ قریب ہے سب کچھ لکھا جا رہا ہے پوچھ پاچھ ہونی ہے. یہ ایمان ہے بغیر دیکھے مانو. ہم نے اللہ دیکھا نہیں اللہ ہے. جنت دیکھی نہیں جنت ہے. جہنم دیکھی نہیں جہنم ہے. قیامت دیکھی نہیں قیامت ہے. ہم نے آخرت دیکھی نہیں آخرت ہے. مرنے کے بعد اٹھنا ہے. ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں 2 3 4 5 6 مرتبہ نہیں فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا. جو ایمان ہے تبلیغ میں محنت ہو رہی کیسے سب کے سب بھائی بچوں کو بتاؤ یہ موبائل لے کے کھڑا اللہ کے بندے بیٹھ جاؤ. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ کیسے سارے کے سارے انسان جہنم سے بچ جائیں سارے کے سارے انسان جنت میں چلے جائیں سب اللہ کو پہچانے. یہ سارا مجمع جتنا آیا ہے سب نیت کرے بھائی ہمیں سارے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب اس سے کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ کچھ لوگ جماعتوں میں جا رہے ہیں ایک بہت بڑا مجمع واپس جا رہا ہے. ہم اجتماع میں آئے. اجتماع میں کس لیے آئے؟ ہماری زندگی بدلے سوچ بدلے شوق بدلے جذبہ بدلے رہن سہن ٹھیک ہو بھائی. ہاں ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اللہ کا پیغام پہنچانا اللہ کا تعارف کروانا یہ ہمارا کام ہے. بچہ پیدا ہوا سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ آذان اس کے کان میں ڈالی. کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ بولو بھائی سب سے بڑا کون ہے؟ پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ بات دلوں میں اتارنی ہے. ہر مزدور ہر وزیر ہر وکیل ہر جج ہر پروفیسر ہر سردار ہر ایم پی اے ایم این اے صدر ہر ایک کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں سب سے پہلی آواز ہر گاؤں ہر بستی میں کیا پہنچتی ہے؟ صبح صبح اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے. کوئی زندگی بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے. کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے. ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ. ہمارا مقصود کون ہے؟ اللہ. ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ. تو دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ بولو بھائی رجوع کرو کس کی طرف؟ دوستی لگاؤ کس سے؟ محبت کرو کس سے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اے دنیا کے تاجروں دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. اے دنیا کے حکمرانوں دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. اے دنیا کے سرداروں دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف.
اے دنیا کے زمینداروں دوڑو لگاؤ اللہ کی طرف. سب محتاج ہیں سمد اللہ، سب فقیر ہیں غنی اللہ، سب مخلوق ہیں خالق اللہ، سب محکوم ہیں حاکم اللہ، سب ضعیف ہیں قوی اللہ، سب عاجز ہیں قادر اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. یہ پیغام ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو نبی کی اتباع کرو. اگر اللہ تک پہنچنا ہے نبی کا طریقہ اپناؤ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ان کے رنگ میں رنگ جاؤ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو. ساری خیریں برکتیں بھلائیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی. آپ ایک سفر میں تھے، کنویں کے پاس سے گزر ہوا. کنویں کا پانی کڑوا تھا، نمکین تھا. آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو. یہ تبلیغ میں کہہ رہے ہیں اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے. تو محسن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ. آ جاؤ نماز کی طرف. دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، گھر چھوڑو، بستر چھوڑو، میٹنگ چھوڑو، فنکشن چھوڑو. نماز. ہم مسلمان ہیں اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ بولو بھائی. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کی چیز کی ہوگی؟ کیوں آ جاؤ نماز کی طرف؟ حی علی الفلاح. وہ تمہاری کامیابی نماز میں ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے سامنے ماتھا ٹکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا. جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتے، پیسوں سے نہیں ہوتے، دوائیوں سے نہیں ہوتے، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کرتے ہیں. فجر کی اذان میں اضافہ کیا. الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے نیند سے. نماز بہتر ہے نیند سے. اٹھ جاؤ. زندہ آدمی کو سوئی چڑھو، چیخ نکل جائے اور مردہ کو خنجر مارو، وہ ٹچ سے بس بھی نہ ہو. جس کا دل زندہ ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز اس کو دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، ڈیرے سے اٹھائے گی، بیٹھک سے اٹھائے گی، حویلی سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی. اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹچ سے بس نہ ہو. پھر دوبارہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ. اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. کیا خوبصورت پیغام چھپے میں آزان میں. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے. تو یہ سارا مجمع نیت کرے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ. 5 وقت نماز پڑھنی ہے. کتنی نمازیں پڑھنی ہے؟ جماعتوں میں جا رہے ہیں، اپنے واپس اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں، یہ عزم لے کر جائیں کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی. ہم مسلمان ہیں. آپ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا پھر زور کی نماز پڑھے گا اللہ فجر سے لے کر زور تک کے گناہ معاف کرے گا. اثر پڑے گا اثر تک کے بعد، مغرب پڑے گا مغرب تک کے بعد، عشاء پڑے گا عشاء تک کے بعد. اور حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. تو سب نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں کوشش کرے کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے نمازی نہ رہے. سارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ. اذان پہ بازار بند ہو جائیں، یہ محنت ہے. صحابہ جب اذان سنتے تھے بازار بند، دکانیں بند، کاروبار بند. نفع اللہ کے ہاتھ میں، دکان میں نہیں ہے. اللہ چاہے گا تب دکان میں نفع ہوگا، اللہ چاہے نقصان رکھ دے. ہم دکان کے پابند نہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. سائرس کھیت کو پانی لگایا، فجر کی اذان ہو رہی تو گھر کو جا رہا ہے. ارے بھائی نماز تو پڑھو. کہتا میں تھکا ہوں. پانی سے نہیں کھیتی اگتی. کھیتی والے والا کون ہے؟ اللہ. پکانے والا کون ہے؟ اللہ. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ.
تو یہ سارا مجمع پکا عزم کر لے کہ سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہے تبلیغ میں گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان تعلیم میں بیٹھے اپنے اپنے گھروں میں تعلیم کریں، جتنے بھی جماعتوں میں جا رہے ہیں اس بات کی ترغیب دیں کیسے گھروں میں تعلیم ہو، جتنے واپس جا رہے ہیں یہ جذبہ لے کر جائیں کہ اپنے اپنے گھر میں تعلیم کرنی ہے، سارے گھر کے افراد بیٹھے اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو، اعمال کا کیا پیدا ہو؟ شوق پیدا ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے۔ واہ واہ، مرتے سیدھا کسی شوق پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ گھروں میں تعلیم کرے، اپنی مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان تعلیم میں بیٹھے، جو جتنا مجمع آیا ہے سب نیت کرو روزانہ تعلیم میں بیٹھنا ہے انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ۔ گھروں میں تعلیم کرنی ہے، گھروں میں کیا کرنی ہے؟ ہاں، روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرنا ہے؟ روزانہ بھائی قرآن کی تلاوت روزانہ کے ماہانہ بولو بھائی۔ یہ بہت سارے سالانہ والے بھی ہیں جو صرف رمضان میں پڑھتے تھے، وہ بہت سے رمضان میں بھی نہیں پڑھتے۔ توبہ توبہ توبہ، سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم نہیں ہوتا۔ ایک دن کے لیے موبائل بند ہو جائے سارا دن پریشانی سے گزرتا ہے، اور 1 سال سے قرآن بند ہے۔ تو سب نیت کرو روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ کتنا کتنا بولو بھائی؟ 1 سے 12 کتنا ہے؟ چلو نہیں ہمت آدھا سے 12، نہیں ہمت 100 سے 12، چلو پڑھو تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے، یہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ تو سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ ہر فرد گھر کا تسبیح کرے، درود شریف پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، 10 گناہ اس سے معاف ہوں گے، 10 نیکیاں اس کی لکھی جائیں گی، اور اللہ 10 درجے اس کے بلند کر دے گے۔ ہاں، اور کیسی اچھی بات ہے، حدیث میں آتا ہے جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے نا ایک فرشتہ اور درود شریف کو لیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچتا ہے اور جا کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ واہ واہ، آپ کا نام کہاں پہنچ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ روزانہ استغفار کی تسبیح کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں۔ ٹھیک ہے نا، سب کریں گے نا انشاءاللہ بھائی۔ ہم سب اپنے اخلاق اچھے بنا، جتنے بھی ساتھی مجمع آئے ہوئے ہیں نا، اب یہاں آیا ہے جذبہ لے کر جائے کیا جھگڑے ختم کر رہے ہیں، کیا ختم کرنے رہے؟ جھگڑے کیا کرنے رہے؟ بولو بھائی۔ ایک صحابی نے اس کے حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو۔ ہمارا دین معاف کرنا سکھاتا ہے، غصے کو پینا سکھاتا ہے۔ ہاں، جس کا جھگڑا چل رہا ہے، جس کا جھگڑا چل رہا ہے، گھر میں دوستوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، کسی سے، سب پکا عزم کریں کہ جھگڑا کیا کرنا؟ بولو بھائی، جھگڑا کیا کرنا بھائی؟ جھگڑا کیا کرنا؟ کون کون جھگڑے ختم کرے گا بھائی؟ کب کریں گے؟ ایک آدمی جو ہے نا بیان تھا وہاں، تو ہم نے بیان میں بہت کہا کہ جھگڑا ختم کرو، معاف کرو۔ تو ایک آدمی باہر جا کے کہنے لگا کہ مولوی صاحب کو کیا پتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بھائی یہی تو ہے کہ جو رشتہ توڑے تو مجھ سے رشتہ جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو۔ جو برائی کرے بدلہ کس سے دو بھائی؟ ہاں، یہ تو اخلاق ہے۔
توبہ توبہ جسے جو کچھ جھگڑا حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے، تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے۔ عجیب ہے، وہ تو بھائی سے لڑ رہے توبہ سچے سے لڑ رہے وہ بیوی سے لڑی جا رہا ہے توبہ توبہ توبہ۔ ایک دن صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت ایک آدمی ملا میرا جاننے والا، تو ایسے نا منہ بنا کے غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے ویسے ہی کہہ دیا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو، تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ وہ بڑا حیران ہو گیا، کہنے لگا اس نے آپ کو فون تو نہیں کیا، وہ واقعی لڑ کے آیا۔ تو واہ، ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت کوئی تعویذ دو میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے۔ کیا دو؟ میرا بیوی سے کیا ہو جائے جھگڑا؟ انہوں نے کہا یہ تعویذ کا کام نہیں ہے، اخلاق اچھے بناؤ۔ کیا اچھے بناؤ؟ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور اخلاق کی بات بتائی، حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر۔ تو آج گھر جانا، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اور لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا۔ کچھ دنوں کے بعد اس سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا بھائی میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی، حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی۔ اس سے حکم دیا کہ آج میرا حکم ہے تم نے گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے اور لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالا۔ اب بزرگوں کا حکم تھا، اب گھر گیا، بیوی نے کہا بیٹھ میرے ساتھ کھانے دے، لقمہ توڑا، بیوی سے کہتا ہے ذرا منہ تو کھولنا۔ تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے آ کر نا بتا رہا تھا کہ اس کا منہ کھلے کا کھلی رہے۔ انہوں نے کہا یہ سبق تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ جھگڑے ختم، جھگڑے کیا ہو گئے؟ یہ سارا مجمع پکا عزم کرے جھگڑے ختم کرنے کا۔ جھگڑے کیا کرنے؟ ہمارا دین محبت سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے، غصے کو پینا سکھاتا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھنا۔ انسان کچھ نہیں دیں گے میرے بھائی۔ ہاں حدیث میں آتا ہے آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھو، لوگوں کے کام آئے۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ پاک اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں ہیں، ایک آدمی کو دیکھا، اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے تم بڑے پریشان ہو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ہاں یہ شریعت کا مزاج ہے، لوگوں کو چہرے پڑھو، اندازہ لگاؤ کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے، میں کس کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا آپ نے صحیح پہچانا، میں بڑا پریشان ہوں۔ اچھا پریشانی کیا تھی؟ یہ بھی سنو، یہ نہیں کہ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے وہ دیتا نہیں، یہ پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی کا دینا ہے اور میرے پاس ہے کچھ نہیں، یہ پریشانی ہے۔ میں نے دینا ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میرے پاس حق ادا کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، میں بڑا پریشان ہوں، میں حق کیسے ادا کروں؟ ابن عباس نے فرمایا اگر تم کو میں تمہاری سفارش کروں، ہاں آپ کسی کی بات آگے پہنچا سکتے ہو، کسی بڑے تک تو پہنچاؤ، سفارش کرو۔ انہوں نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی، جوتا لیا، مسجد سے باہر نکلے، چل پڑے اس کی سفارش کرنے۔ اس نے کہا حضرت آپ بھول گئے، آپ تو اعتکاف میں تھے، اپنے اعتکاف چھوڑ کر نکل آئے، آپ بھول گئے، مسجد سے باہر نکل آئے۔ میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور میں پھر بھی نکلا ہوں۔ پتہ کیوں نکلا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ 10 سال کا اعتکاف کون کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں، جھگڑے ختم کریں، اخلاق اچھے بنائیں، ماں باپ جن کے موجود ہیں ادب کریں، خدمت کریں، عزت کریں، احترام کریں،
اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس تک مت کہو، ماں باپ کو کیا اس تک مت کہو، ہاں ان کے سامنے جھک جاؤ، پچھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے، ممبر پہ تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں. آپ نے 3 گناہ گنوائے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ. دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور تیسرا گناہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. بار بار اس کو کہو. تو جن کے ماں باپ موجود ہیں نا، سب نیت کرو کہ بھی کیا کرنا ہے ہم نے ماں باپ کی کیا کرنی بھائی؟ عزت، احترام، خدمت، اطاعت. اور جن کے ماں باپ جا چکے، عجیب بات، ایک صحابی آئے، عرض کے حضور میرے ماں باپ فوت ہو گئے، میں اپنے ماں باپ کا حق اب بھی ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اب بھی دوسرے سلوک کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، 5 کام کرو تو مرنے کے بعد بھی ان کا حق ادا کر رہے ہو. آپ کے ابا کو بہت ہوئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اب بھی ان کا حق ادا کر سکتے ہو. 5 کام کرو. پہلا کام فرمایا ان کے لیے دعا کیا کرو. ان کے لیے کیا کرو؟ اللہ نے قرآن میں دعا سکھائی. کن الفاظ سے ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دوسری بات ان کے لیے کہو کہ اللہ ان سے زندگی میں جو غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، کوتاہیاں ہوئی، اے اللہ میرے ماں باپ کی غلطیوں کو معاف کرو. ہر نماز میں دعا ہے ماں باپ کے لیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی. آگے کیا ہے؟ وللوالدین، میرے ماں باپ کی مغفرت کرو. تیسری بات ان کی وصیت کو پورا کرو، ان کی وصیت کو پورا کرو. چوتھی بات ان کے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ کے ابا فوت ہو گئے، آپ کے چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھیاں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اماں فوت ہو گئی، آپ کی خالہ ہیں، ماموں ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور 5ویں بات اپنے ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرو. ابا فوت ہو گئے، ان کے دوست سے ان کا اکرام کرو. اماں فوت ہو گئی، ان کی سہیلیاں تھی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، ایک بدو کو دیکھا. بدو کو اپنی سواری سے اترے، سواری اس کے ہاں اس کو ہدیہ دینے کے لیے، تمہارے لیے ہدیہ. اپنی پگڑی اتاری، وہ بھی دے دی، تمہارے لیے ہدیہ. کسی نے کہا کہ یہ معمولی سا آدمی تھا، آپ اس کو معمولی چیز دیتے، اس نے بہت خوش ہو جانا تھا. آپ نے پگڑی بھی دے دی، سواری بھی دے دی، اتنا اکرام کیوں کیا؟ تمہیں بتاؤں میں نے اس کا اکرام کیوں کیا ہے؟ بہت زبردست بات ہے، غور سے سنے بھائی. بتاؤں میں نے اس کا اکرام کیوں کیا ہے؟ اس کا جو والد تھا نا، وہ میرے والد کا دوست تھا. یہ نہیں کہ یہ میرے والد کا دوست نہیں، اس کا والد میرے والد کا دوست تھا. واہ واہ، کیسا خوبصورت دین ہے. تو جتنا مجمع ہے بھائی، سب نیت کرو بھائی اپنے اخلاق اچھے بنانے میں. انشاءاللہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ بھائی؟ اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والی کمائی اور پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی؟ جو 7 کام کرے گا. کتنے کام؟ بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. وعدہ کرے تو پورا کرے، وعدہ خلاف ہی نہ کرے. امانت رکھی جائے تو ادا کرے، خیانت نہ کرے. جب سودا بیچنا ہے خام خواہ تعریفیں نہ کرے. جب سودا خریدنا ہے اس میں عیب نہ نکالے. 6 بات جب کسی کا حق دینا ہے ٹال بٹول نہ کرے. 7 بات جب کسی سے حق وصول کرنا ہے تو اس میں سختی نہ کرے. اگر مہلت مانگتا ہے تو مہلت دے دو. جس کی کمائی میں یہ 7 اصول ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کمائی برکت والی بھی ہوگی اور پاکیزہ بھی. ہاں دیکھو، مال میں کثرت چاہیے کہ برکت چاہیے؟ بولو بھائی، مال میں کیا چاہیے؟ برکت کی کثرت. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ سودا بیچا اور اس کا عیب چھپا لیا، اس کا عیب چھپا لیا، اس سودے سے برکت ختم. برکت حدیث میں آتا ہے کہ سودا بیچا اور اس کا عیب چھپا لیا. یہ بیچنے والا جو ہے نا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور فرشتوں کی لعنت ہوگی.
اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں میرے بھائیوں. گھر میں سکون آئے گا, محبتیں آئیں گی, خوشیاں آئیں گی, اطمینان ہوگا. چاہے تھوڑا پیسہ ہو, چھوٹا مکان ہو, چاہے تھوڑی تنخواہ ہو, چھوٹی سی سواری ہو, لیکن گھر میں محبتیں اور سکون اور خوشیاں اور عزت اور اطمینان. جب کمائی پاکیزہ ہو. بکری ایک دو بچے دیتی ہے, روزانہ لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں, کتیا 8-10 بچے دیتی ہے. ریور کس کے نظر آتے ہیں؟ بولو بھائی, بکروں کے کہ کتوں کے؟ برکت کس میں ہے؟ حلال میں. حرام میں 5,000 حلال کے, 5 لاکھ حرام کے. برکت کس میں ہوگی؟ کس میں ہوگی بھائی؟ کسی کا حق نہ دبا, کسی کا حق. توبہ توبہ. آج لوگ بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے, بھائیوں کو حق نہیں دیتے. عجیب بات ہے, اپنی بہن کے گھر کھانا کھانے کو عیب سمجھتے ہیں اور وراثت دینے کو مصیبت سمجھتے ہیں. توبہ 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 توبہ. بیت اللہ کا غنا پکڑ کے چیخ رہا ہے, یا رب یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کرا کے قبول کرو. کھانا تو حرام ہے, پینا تو حرام ہے, لباس تو حرام ہے. کسی کا حق نہ دبا, کسی کا حق نہ. پاختہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن حلال. چیل بڑی ہوتی ہے لیکن حرام. سمجھتے نا بھائی؟ پاختہ سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں پاختہ کو؟ گیری. کیا گیری؟ گیری. گیرو. اور چیل کو کیا کہتے ہیں؟ چیل بڑی ہے لیکن حرام ہے. پاختہ چھوٹی ہے لیکن کیا ہے؟ حلال ہے. ایک کہاوت ہے, پاختہ اور چیل درخت سے بیٹھی ہوئی تھی. شکاری آیا بندوق لے کے, تو پاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا, مارے گا. شکاری آگے. چیل نے کہا میں حرام ہوں تو حلال ہے, میں حرام ہوں تو حلال ہے, تو بھاگ جا, تجھے مارے گا. پاختہ نے کہا میری مان. پاختہ نے کہا میری مان, اس نے مجھے نہیں مارنا, تجھے مارنا ہے. چیل نے کہا میں حرام ہوں تو حلال ہے, اس نے تجھے مارنا ہے, تو بھاگ. ابھی ان کی بات چیت چل رہی تھی, اس نے مارا نشانہ چیل کو, اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی. پاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں کہ بھاگ جا. آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے, موٹے مال کو دیکھتے. تو زیادہ پیسہ اگر حرام کا ہے, مصیبتیں لائے گا, دکھ لائے گا, غم لائے گا, پریشانیاں لائے گا, نفرتیں لائے گا, بیماریاں لائے گا, پتہ نہیں کیا کیا مسئلے کریں گے. کرنے کے لیے محنت ہے, اپنی کمائی میں پاکیزہ بنا. چھوٹی سی زندگی ہے, آج ہے کل نہیں میرے بھائی. آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے آج زمین پر چل رہے ہیں اور پھر زمین میں دفن ہو رہے ہیں. آج ہمارا نام زندوں کی فہرست میں ہے اور کچھ عرصے بعد ہمارا نام کس میں ہوگا؟ مردوں کی فہرست میں. مرنے والے صرف بوڑھے نہیں, جوان بھی ہیں, بیمار نہیں, تندرست بھی ہیں, غریب نہیں, امیر نہیں, مزدور نہیں, سردار نہیں. ہم خطرے میں سمجھ رہے ہیں جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے کہ جس کی عمر 90 سال عمر ہے تو پتہ نہیں کب چلے جائیں. نہیں میرے بھائیوں, پتہ ہے ٹھیک ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو زہر دیا گیا, 43 سال عمر تھی, آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے. طبیب نے آ کر دیکھا اور کہا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے اور زہر ان پر اثر کر چکا ہے, اس لیے ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں رہا. یہ بات سنی تو آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے کہ بھائی جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں, پتہ نہیں کب چلے جانا ہے. تبلیغ کے سب سے توبہ کرواؤ بھائی, توبہ کر لو بھائی, توبہ کر لو. 1000 گنا, لاکھ گنا, کروڑ گنا, کھرب گنا. اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گنا زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے, اتنے گنا کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گنا معاف کر دوں. اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند فرماتے ہیں.
یہ اجتماع یہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے. اللہ اپنا پیغام پہنچا رہا ہے اجتماع کے عنوان پر. اجتماع کے عنوان پر اپنا پیغام پہنچا رہا ہے. اجتماع کے عنوان پر اللہ لوگوں کو یہاں لا رہا ہے. یہ جتنا مجمع یہاں آیا ہے یہ خود نہیں آیا. اس کو کون لے کر آیا بھائی؟ واہ واہ، اللہ لے کر آیا. اللہ کے نام پر جمع ہوئے، اللہ کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. توبہ کر لو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر لو، پکی چھکی توبہ. وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ایمان والو توبہ کرو تاکہ بھلا کے پہنچو. توبہ کا معنی لوٹنا. اللہ فرما رہے ہیں لوٹو اللہ کی طرف، دین کی طرف، حیا کی طرف، نماز کی طرف، سچ کی طرف، نبی والی زندگی کی طرف. لوٹو لوٹو لوٹو. بال سفید کر کے اللہ پیغام دے رہے ہیں توبہ کر لو. بیماریاں لگا کے پیغام دیا جا رہا ہے توبہ کر لو. اللہ جنازے دکھا رہے ہیں فلاں فلاں مر گیا فلاں مر گیا. یہ پیغام ہے تم نے نہیں مرنا رہے. قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں وہاں سے بھی آواز آتی ہے کہ تم نے بھی گرے جانا ہے. ہم نہیں گرے گئے. نہیں ایسے نہیں ہوگا، ویسے ہوگا. عقل مند ہے جو حق بات کو سنے اور عمل کرے. بے وقوف شیطان سے سنے دوسرے کام سے نکالے. شیطان دشمن ہے، ہمیں دین سے دور رکھتا ہے، مسجد سے دور رکھتا ہے، نماز سے دور رکھتا ہے، آپس میں جھگڑے کرواتا ہے. شیطان نے اللہ سے کہا کہ لیکن عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا. خدا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے ہی رہوں گا. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. پکی چھکی بات ہے کہ جتنا مجمع یہاں آیا ہے اللہ ہی لے کر آیا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ سب کیا کریں؟ توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں. اللہ بہت خوش ہوتے توبہ کرنے والے سے، معافی مانگنے والے سے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے اور جنگل کا سفر ہے. زیادہ راہ اونٹنی پہ رکھا ہوا ہے. چلتا 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 پھنس گیا، درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے. اونٹنی کو چھوڑ دیا کچھ چر لے کھا پی لے. جب اس کی آنکھ کھلی اونٹنی کا نہ کھانا نہ پانی نہ سواری. جنگل منزل کا پتہ نہیں. بہت تلاش کیا اونٹنی کو کہیں نہ ملی. اب اسے یقین ہو گیا مجھے مرنا ہے. موت کے انتظار میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اونٹنی سامنے آ رہی ہے. بڑا خوش ہوا، نئی زندگی مل گئی. اب کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ. لیکن خوشی میں آ کر دماغ نے کام چھوڑ دیا. اتنی خوشی ہوئی کیا کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. یہ جملہ بہت غلط ہے نا، لیکن جان بوجھ کے نہیں بولا. اس نے خوشی میں دماغ ہی کام نہیں کر رہا. میں کیا کہہ رہا ہوں اتنی خوشی. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے اتنی نہیں اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں. تبلیغ کیا ہے؟ یہ گاؤں گاؤں پھرنا، یہ بستی بستی پھرنا، ایک ایک کے پاس جانا. بھائی توبہ کرو، بھائی توبہ کرو، بھائی اللہ کو راضی کرو. یہ سارا مجمع ہم سب میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تم سب کے سب خطا کار ہو اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگے، جو اللہ سے کیا کر لیں. تو آج تک ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگ لیں اور سب نیت کر لیں آئندہ اللہ کو راضی کرنا ہے. انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھنی انشاءاللہ. روزانہ قرآن کی تلاوت، اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے. تبلیغ کا تو جماعتوں میں جا رہے ہیں خوب محنت کریں.
روزانہ دعوت اہتمام سے گشتیں نقل جماعتیں نکالنے کی کوشش کریں، مقامی جماعت بنانے کی کوشش کریں اور اپنی تعلیم کا اہتمام، اجتماعی اعمال کا اہتمام، انفرادی اعمال کا اہتمام، خوب تصفیحات کا، تلاوت کا اہتمام کریں۔ کسی ساتھی میں جماعتیں ایسی بھی ہوں گی، کوئی پرانا ساتھی نہیں ہے لیکن بھائی یہ جماعت سارا کام مشورے سے کرے، روزانہ مشورہ کرے، فجر سے پہلے کوشش کریں اپنی تصفیحات ہو جائیں، تلاوت ہو جائے، فجر کے بعد بیان ہو، پھر مشورہ ہو اور پھر گشتوں کی ترتیب بنائیں، روزانہ تعلیم ہو 2-2.5 گھنٹے کی، اس میں تجویز بھی ہو اور کتاب سے پڑھنا بھی ہو، 6 نمبر کا مذاکرہ بھی ہو۔ تجویز کس لیے ہے؟ قرآن کو درست کرنا ہے، سب سے نازک زبان ہے عربی زبان، حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ جسے اردو میں دیکھیں بکری اور بکری معنی بدل گیا، شیر اور شیر معنی بدل گیا، حساب میں دیکھیں لکھنا تھا 1 لاکھ غلطی سے 1 صفر لگ گیا 10 لاکھ بن گیا، لکھنا تھا 10 لاکھ غلطی سے 1 صفر لگ گیا 1 کروڑ بن گیا۔ اس طرح عربی میں حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، جیسے لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو۔ اگر لام کو کھینچا نہیں، مد سے نہیں پڑا، بغیر مد کے، لا اعبد ما تعبدون، اس کا معنی میں ضرور عبادت کرتا ہوں ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو، معنی بدل گیا۔ تو تجویز اس لیے ہے تبلیغ میں قرآن صحیح ہو جائے، زبر زیر حرف مخرج، تو روزانہ تجویز ہو اور پھر کتاب سے پڑھنا ہو، 6 نمبر کا مذاکرہ ہو، پوری جماعت میں 2 کی جوڑی بنی ہو، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہو۔ پہلے بنیادی چیزیں صحیح کریں، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، اپنی نماز کو ٹھیک کریں اور پھر کیا ہے دعائیں یاد کریں، صورتیں یاد کریں، فضائل یاد کریں اور پھر میرے بھائیوں تصفیحات کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، روزانہ جماعت میں نکلے گئے کم از کم 1 پارہ روزانہ، اور جناب صبح شام تصفیحات کریں، موقع کی دعاؤں کو یاد بھی کریں، اہتمام بھی کریں، خدمت کرنے کا جذبہ ہو، خدمت لینے کا جذبہ نہ ہو، اپنا کام خود کرنا ہے اور دوسروں کے کام آنا ہے، کم سے کم وقت اپنی ضروریات کو دیں اور زیادہ وقت ہمارا ہر مسیح سے نہ کر جماعت نکالنے کی کوشش اور مقامی جماعت بنانے کی کوشش اور دوسرے سے چلنا ہے اور امیر کی اطاعت کرنی ہے اور روزانہ اپنے اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ میں اصل میں اجتماع میں آیا ہوں، پھر بابر کو پتہ نہیں چلے گا آپ اس طرف سے آئیں گے۔ اجتماعی اعمال کا اہتمام کرنا ہے، انفرادی اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ جتنا مطلب یہ واقعی کیا ہے یہ بھی پتہ عزم کرے، ہمیں بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ کوئی انشاءاللہ 4 ماہ لگانے ہیں اللہ کے راستے میں، کتنے بھائی کام نہیں ختم ہوتے آدمی، بولو بھائی آدمی کیا ہو جاتا ہے ختم ہو 4 ماہ، نہیں ہمت کر رہی چلا، نہیں ہمت کر رہی چلو 3 دن 3 دن 3 دن 3 دن تھوڑا کریں گے، اللہ زیادہ کی بھی توفیق دے۔ یہ نہ ہو کہ اجتماع پہ آئے اور چلے گئے، اگلے سال پھر اجتماع پہ آ گئے پھر چلے گئے۔ بھائی بہت اچھا آپ کا اجتماع پہ آنا بہت مبارک، نہ آتے تو کیا کر لیتے بھائی، بہت مبارک ہے اجتماع میں آئے، بہت مبارک ہے، لیکن میرے بھائی آگے بڑھیں آگے بڑھیں، 4 ماہ چلو 3 لاکھ چلو 3 دن 3 دن، اعلیٰ درجہ نقد اعلیٰ درجہ نقد اعلیٰ درجہ نقد، دوسرا درجہ تعین کریں۔ کب نکلنا ہے 4 ماہ کے لیے، کب نکلنا ہے چلے کے لیے، چلو کم از کم 3 دن لگاؤں گا 3 دن لگاؤں گا۔ اگر یہ سارے ساتھی کم از کم 3 دن لگائیں، کتنے کو تیار کر سکتے ہیں، کتنا سی دن میں بدل سکتے ہیں، تو سب نیت کرو وقت لگانا ہے انسان ہوگا کتنا بھائی 4 ماہ 4 ماہ کی ہمت نہیں تو کتنا بولو بھائی چلا، اور چلے کی ہمت نہیں تو کتنا کم از کم کیا کریں عزم ہو۔ اچھا جی جتنا مجمع بھی آتا ہے نا اجتماع وغیرہ سے انکار کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ تبلیغ کا کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے دین کو آگے پھیلانا چاہیے کہ نہیں پھیلانا چاہیے، کرنا چاہیے نا۔ اچھا لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ذرا دکان سیٹ ہو جائے، ذرا فیکٹری سیٹ ہو جائے، ذرا مسئلے حل ہو جائیں، پھر میں کیا کروں 2 سال 3 سال 4 سال سے کیا کہہ رہا ہے ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، اتنے میں خبر آئی تو بہت ہو گئے، پھر قبر میں اتارا، غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ ہوا، قبر میں اتارا، اور قبر میں اتار کے پتہ کیا کہتے ہیں، ان کے کفن کی گیریں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو اور تھوڑا سا ادھر کرو اور تھوڑا سا یوں کرو، پھر کہتے ہیں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو۔ 2 سال 4 سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں کیا ہو جاؤں سیٹ ہو جاؤں، تو کہاں جا کے سیٹ ہوا، کہاں جا کے قبر میں ایسا سیٹ ہوا تو مٹی ڈال دی، وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا پورے اپنے کو سیٹ کر دیے، اور کہاں سے نکلا قبر میں، اور مٹی کس نے ڈالی بچوں نے،
اپنے ہاتھ کی کہاں جھاڑے قبر پہ تبلیغ میں محنت ہے کچھ عمل دیکھو 3 طرح سے کام چلتے ہیں بھائی کسی طرح سے دنیا میں کتنے کام ہیں 3 طرح سے یا تو زور طاقت یا زر پیسہ یا زاری محنت کچھ عمل تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے کس سے چلتا ہے بھائی بولو بھائی زاری محنت کچھ عمل دن میں کس کی لوگوں کی اور رات کو کس کی اللہ تبلیغ ہے دن میں محنت کچھ عمل پیچھے پھرنا ایک کے پاس جانا پیار محبت سے سمجھانا بھائی توبہ کر لو بھائی اللہ کو راضی کر لو بھائی آخرت کی تیاری کر لو بھائی نماز پڑھو بھائی دین سیکھو بھائی اپنے اخلاق اچھے بنا لو بھائی تبلیغ کا کام کر لو بھائی اور رات کو دعا مانگنا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور اللہ سے مانگنا اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے اللہ سارے انسانوں کو جہنم سے بچا لے اللہ اپنے دین کو دنیا میں زندہ کر دے اپنے کلمے کو بلند فرما دے اللہ سارے انسانوں کو ایمان کی دولت دے دے اور نماز کا اہتمام اللہ سے مانگنا تو سب کریں گے نا انشاءاللہ کیا کرنا دن میں کیا کرنا بھائی دن میں کیا کرنا بھائی دعوت پھرنا نقل و حرکت سیدھے ساتھ واپس جا رہے ہیں سب نیت کرو روزانہ مسجد کو وقت دینا ہے انشاءاللہ روزانہ مسجد کو کیا کرنا بھائی 8 گھنٹے چلو 6 گھنٹے چلو 2.5 گھنٹے کم از کم کتنا بھائی مسجد کو آباد کرنا ہے کس کو آباد کرنا ہے مسجد اللہ کے گھر ہیں اللہ کے گھر آباد ہوں گے ہمارے گھر بھی آباد ہیں اللہ کے گھر آباد نہیں تو ہمارا گھر بھی آباد نہیں ہوگا حدیث میں آتا جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو اس کے ایماندار ہونے کی کیا دے دو حدیث میں آتا ہے مسجد ہر متقی کا گھر ہے کیسی عجیب بات اللہ کے نبی نے فرمائی آپ نے فرمایا جو مسجد سے محبت کرے گا اللہ نے اس سے محبت فرمائی مسجدوں سے محبت مسجدوں کو آباد کرے مسجدوں کو وقت دے تو سب روزانہ مسجد کو وقت دیں گے نا انشاءاللہ ہاں اپنا نظام الاوقات بنا لیں اپنا نظام الاوقات بنا لیں یہ میرا گھر کا وقت ہے یہ میرا مسجد کا وقت ہے یہ میری نماز کا وقت ہے یہ میرے قرآن کا وقت ہے یہ میرے ذکر کا وقت ہے یہ میرا تبلیغ کا وقت ہے یہ میرا بیٹوں کا وقت ہے یہ میرا کھیل کا وقت ہے جو بھی کر رہا ہے بھائی ترتیبیں بنائیں کیا زندگی ہے نہ نماز کا وقت ہے نہ قرآن کا وقت ہے نہ مسجد کا وقت ہے تو نظام الاوقات بنائیں گے نا انشاءاللہ مسلمان کی 2 شانیں ہیں مولانا صاحب فرماتے ہیں جن کو ذریعہ بنا تبلیغ کے کام کا یا ہجرت یا نصرت نکل کر بھی یہی کام ہے اور مقام پر بھی جتنا اپنا جماعتوں میں جا رہا ہے مقام پہ جا رہا ہے واپس جا رہا ہے سب کا کام کیا ہے دین کو پھیلانا ہے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے مسجد کو آباد کرنا ہے سب سے توبہ کروانی ہے سب کریں گے نا انشاءاللہ بھائی دیکھو تبلیغ میں نا تبلیغ میں 3 چیزوں کو جو لازم پکڑے گا نا 3 چیزوں کو جو بہت اہم بات ہے بہت اہم بات کسی چیزوں کو جو 3 چیزوں کو لازم پکڑے گا اس کو تبلیغ میں فائدہ ہے تبلیغ میں ترقی ہے تبلیغ میں حفاظت ہے جو 3 چیزوں کو لازم پکڑے گا مسجد کو لازم پکڑے کس کو لازم پکڑے گا تشکیل میں ہے مقام پر ہے کہیں بھی ہو مسجد 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 فجر ظہر عصر مغرب عشاء اس کے علاوہ مسجد کو وقت مشورہ تعلیم مسجد کو لازم پکڑے دوسرا اجتماعی عمل کو لازم پکڑے کس کو لازم پکڑے نا تشکیلوں میں ہے یا پھر مقام پر ہے مسجد میں مشورہ ہے رقص ہیں تعلیم ہے جماعت سے نکلے ہوئے ہیں تعلیم ہے مشورہ ہے اور اجتماعی بیان ہے مذاکرے ہیں مسجد کو لازم پکڑے اجتماعی عمل کو لازم پکڑے اور تیسری بات عمومیت کو لازم پکڑے کس کو لازم پکڑے بھائی عام بنتے رہنا خصوصیت خصوصی جگہ خصوصی تشکیلیں خصوصی جماعتیں خصوصی لوگ نہیں عام بنتے رہے عام جماعتوں کے ساتھ عام تشکیلوں میں عام لوگوں کے ساتھ عام جگہوں پر جب آدمی مسجد کو لازم پکڑے گا اجتماعی عمل کو لازم پکڑے گا عمومیت کو لازم پکڑے گا تبلیغ میں ترقی بھی ہوگی حفاظت بھی ہوگی فائدہ بھی ہوگا اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرمائے سب کو استقامت نصیب فرمائے اب تک کا عزم کر کے جائیں کرنا ہے
انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدلنا، اپنی زندگی کو، یہ اجتماع بہت بڑی احمد سے بہت بڑی خیروں کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ چلو دعا مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔